علیکم دوستوں، آیت زرع رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل بچوں کے لیے اردو کا مضمون کافی مشکل ہو جاتا ہے. پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا اور محاورے تو سر سے گزر جاتے ہیں. آج کل تو بچے اردو کے لیے یہ بولتے ہیں: پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا. ہاں بالکل صحیح کہا، آج کل اکثر بچوں کا یہی حال ہے. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک محاورہ کلاس شروع کریں جس میں ہم آپ کو اردو محاوروں کے مطلب بتائیں گے. اور ہماری کلاس لیں گی ننا. جی، ہماری ننا. اس سلسلے کی آج ہے پہلی کلاس اور آج کے محاورے آئیے دیکھتے ہیں. ہاں، تو آپ لوگوں نے کچھ محاورے نکالے جو آپ لوگ کو سمجھنا ہو. جی ننا، وہ ڈائری جو ٹیبل پہ ہے اس کے اندر ہے، آپ ہی اس کا مطلب بتا دیں. اوکے، ہم دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں. صحیح. اچھا تو جناب، یہ پہلا محاورہ ہے: پیٹ میں چوہے دوڑنا. مجھے تو یہ محاورہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کون چوہے کھاتا ہے جو پیٹ میں دوڑتے ہیں؟ جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. کون چوہے کھاتا ہے جو پیٹ میں دوڑیں گے؟ تو یہاں پہ لیکن ہم نے محاورے میں جو ہے پیٹ میں چوہے دوڑنا، مطلب چوہے سے نہیں مراد لی ہے. اصل میں جب بھوک کے وقت کچھ ایسا ہوتا ہے، جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو پیٹ میں سے کچھ آوازیں سی آ رہی ہوتی ہیں. آپ کی آنتیں جو ہے نا وہ مانگ رہی ہوتی ہیں: کھانا دے دو، کھانا دے دو، پلیز جلدی سے دے دو. تو وہ جو ایک آوازیں آتی ہیں، ان آوازوں کو کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کیا ایسا شور ہو رہا ہے. بالکل بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اور ظہر مما کہتی ہیں کہ نہیں، آپ سو جائیں، کوئی نہیں مل رہا کھانا. تو پیٹ میں سے ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں، تو پھر آپ کہتی ہیں: مما آ کے دیکھ لیجئے، پیٹ میں سے چوہوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اسے کہتے ہیں پیٹ میں چوہے دوڑنا. سمجھ میں آیا پیٹ میں چوہے دوڑنے کا مطلب؟ بتائیے. اس کا مطلب بہت بھوک لگنا. ہمارا اگلا محاورہ ہے بھیگی بلی بننا. اس کا مطلب یہ ہوگا جب ہم بائک میں بھیگ جاتے ہیں تو ہم لوگ بلی جیسے لگتے ہیں. تو اس کو بھیگی بلی کہتے ہیں. ہاں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ جی میں بتاؤں. جی آئے، آپ بتائیے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ معصوم بن جانا. بالکل. دیکھا، جب بہت زیادہ تو شرارتیں بھی کرتے ہیں نا بچے، اس کے بعد بھی معصوم بن جاتے ہیں: نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو کہتے ہیں بھیگی بلی بن جانا، تو بہت زیادہ معصوم بن جانا. تو ہونا نہیں، بن جانا، تو وہ ہوتا ہے بھیگی بلی بننا. چلیں، تو اب اگلا محاورہ یہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا. جی، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا گھوڑے بیچ کر سونا آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس سے؟ وہ ہاں، یعنی کسی کے پاس گھوڑے ہوں گے اور وہ انہیں باندھتا نہیں ہوگا، کھلا رکھتا ہوگا، تو ان کی رکھوالی کے لیے وہ پوری رات جاگتا ہوگا. تو جب اس نے گھوڑے بیچے ہوں گے تبھی وہ سکون سے سویا ہوگا. یعنی اگر سکون سے سونا ہے تو گھوڑے بیچنا ہے. میں بتاؤں اس کا مطلب؟ جی معصومہ بتائیے. اس کا مطلب ہوتا ہے گہری نیند میں سونا. یعنی بے خبر سونا. جی بالکل بالکل. جیسے کہ گہری نیند سونا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی کام نہیں ہے، کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو کے سو رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کے سونا، بہت بے خبر سونا. ہمارا اگلا محاورہ ہے آگ بگولا ہونا. کوئی بتائے گا مجھے آگ بگولا ہونا؟ جی بتائیے معصومہ. یعنی وہ آگ گول گول ہو جاتی ہوگی، یا آگ گول گول ہوا میں اڑ جاتی ہوگی، یا پھر آگ کے گولے بن جاتے ہوں گے. میں
गुस्से में आ जाना। आपने देखा है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो लाल हो रहा होता है और उसकी आंखों से भी ऐसा लगता है कि तपिश निकल रही है, उसे कहते हैं आग बबूला होना। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने सही बताया है। अच्छा तो बच्चों, अगला मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना। हादी रिजा, माशाअल्लाह, जी बताइए हादी, आप इस मुहावरे से क्या समझे? इसका मतलब है कि आपको साफ सुथरा रहना है, नहाना भी है, बाल भी साफ रखने हैं और बाल को भी कंघी करनी है पाबंदी से, ताकि सर में जुएं ना हो। अगर जुएं होंगी तो कान में भी तो रेंगेंगी। मेरी क्लास में एक बच्चे हैं, उसकी जुएं एक दफा मैंने उसकी कान पे भी जुएं रेंगती हुई देखी। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है किसी बात का असर ना होना या किसी बात को सुनकर या ना सुनकर उस पर अमल ना करना। यस, किसी बात को सुनना ही नहीं, कोई आपसे कुछ बोले जा रहा है और आप उसे सुने ही नहीं, और सुन भी लें तो उस पर कोई अमल ही ना करें, तो उसको कहते हैं कि कान पे जूं नहीं रेंगती। समझ में आ गया बच्चों? या आप लोग के भी मतलब कानों पे जूं रेंग गई है या नहीं रेंगी है? रेंग गई है, आप लोगों ने समझ लिया है और इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे, अपनी गुफ्तगू में भी इन मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ, जो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई बताएगा? हादी रजा, जी बताइए। जब बिल्ली 900 चूहे खाएगी तभी तो वो मोटी चाल जोड़ेगी, तभी तो उसके अंदर ताकत आएगी, क्योंकि बिल्ली को तो हज पे जाना है, तभी तो जा सकते हैं, क्योंकि बिल्ली को तो पहले ही जाना है ना हज पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप में से किसी को समझ में आया है ये मुहावरा? जी बताइए, आयत आप बताइए।